ہم شریف پیش فرما رہے تھے. اب میں جس شخصیت کو خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں دنیا اہل سنت کا عظیم نام ہے. آپ منہاج یونیورسٹی لاہور سے فارغ التحصیل ہیں اور فراغت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پہ یہ کرم فرمایا کہ اللہ نے آپ کی زبان میں اتنا اثر دیا کہ جو الفاظ ہیں وہ ہاتھ باندھ کر آپ کے آگے کھڑے رہتے ہیں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ گلمستفان قادری جب بولتا ہے تو الفاظ ہاتھ باندھ کر اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. ہر لفظ یہ کہتا ہے کہ میں اس کی زبان سے ادا ہو جاؤں. بیسیکلی یہ نقابت کرتے ہیں اور انٹرنیشنل سنی کانفرنس ہو یا لاہور یا کراچی کے سٹیج ہوں, جہاں بھی اہل سنت کے بڑے پروگرامات ہوتے ہیں, بڑے سٹیج ہوتے ہیں, تو اس کی زینت میرا یہ بھائی بنتا ہے. اور ان سے وقت مانگنے کے لیے بعض اوقات لوگ مہینوں انتظار کرتے ہیں کہ گلمست بھائی ہمیں وقت عنایت فرمائے. آپ نے اشتہارات میں دیکھا ہوگا, سوشل میڈیا میں, نیشنل چینلز میں بھی آتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ مہربانی فرمائی کہ والد صاحب کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا. پچھلے پروگرام پر جب یہ آئے تو انہوں نے یہاں پروگرام کیا تو والد صاحب نے ان کو کہا کہ میرا دل خوش ہو گیا ہے, اگلی دفعہ انشاءاللہ بان کی مسجد میں کوئی بڑا پروگرام ہوگا تو آپ کو دعوت دیں گے. لیکن ان کی زندگی نے وفا نہ کی تو انہوں نے تعزیت کے لیے آنا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں ایسے موقع پہ آؤں کہ چلو میں اپنی حاضری بھی لگواؤں. میں ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انتہائی گناگون مصروفیات میں سے ہمارے اس علاقہ کو وقت دیا اور آج کی اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے. میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پروفیسر گلمست خان قادری دامت برکات ملالیہ کہ وہاں اور اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائیں. والصلاة والسلام على خير الأنام وصحبه العظام وأوليائه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. پیکران تکریم و تعظیم, محبان ارادت و عقیدت, وارثان علوم شریعت و طریقت, صاحبان عزت و توقیر, شمع حق کے پروانوں, جمال مصطفیٰ کے دیوانوں, اور آج کی ایصال ثواب کی محفل میں تشریف فرما عظیم نوجوانوں. قبل سے کسی لفظ یا جملہ الفاظ کو تفریح سے زبان کروں, دل کی امیر و لطف گہرائیوں سے مرتفع جذبات کو مجتمع کرتے ہوئے قابل عزت و احترام ڈاکٹر محمد یاسر صدی الخیر, محمد بلال صدی الخیر اور محترم شاہد صدی الخیری, آپ تمام احباب کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے جملہ برادران اور جملہ برادری جو آج کی اس محفل پاک میں تشریف فرما ہے, اس عالم رنگ و بو میں فطرت کا قانون تغیر روز ازل سے کار فرما چلا آتا ہے. اس دنیا میں آنا اور اس دنیا سے چلے جانا قانون ربوبیت کی تابندہ و درخشندہ مثال ہے. زندگی اسی کا نام ہے کہ کبھی محفل سجی اور کبھی غم میں ہجران, کبھی لطافت چمن اور کبھی خزائن چمن. یہی دستور فطرت ہے اور آج اسی قانون قدرت کے تحت صوفی عابد حسین صدی الخیری جن کے ایصال ثواب کی محفل میں ہم سارے حاضر ہیں, خلوص مرتا نہیں سرگرم میں سفر رہتا ہے. خلوص مرتا نہیں سرگرم میں سفر رہتا ہے. پھول خوشبو کی صدا زیر اثر رہتا ہے. جھولیاں بھر بھر کے پلٹتی ہیں فلک سے ہر شب, ماں باپ کی بے لوز دعاؤں میں اثر رہتا ہے. ماں باپ کی بے لوز دعاؤں میں اثر رہتا ہے. کیونکہ ڈاکٹر یاسر صدی الخیری صاحب ایک نسبت والے اور صوفی عابد صدی الخیری صاحب ایک نسبت والے ہیں, تو بالخصوص میں تمام برادران کی نظر یہ کر رہا
کون جانے مجھ پہ کیا گزری ہے آج. جو بندہ اس کیفیت سے گزر جاتا ہے نا اس کو احساس ہوتا ہے. جن کے والدین زندہ ہیں شاید وہ احساس ہو تو یہ احساس نہ ہو. یہ درگاہ عیدگاہ شریف کے قاضی دائم ہیں, انہوں نے یہ کلام لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ کون جانے مجھ پہ کیا گزری ہے آج, روح میری کس قدر تڑپی ہے آج. ایک ہی تو تھا میرا والد, آہ وہ بھی چھوڑ کر چل دیا ہے آج. جو صوفی احمد الخیری ستی الخیری صاحب کا یہ پیغام کہ مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ, لگے جب چوٹ دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ, لگے جب چوٹ دل پہ تو مدینے کی طرف دیکھ. جناب محترم عظیم صداقت رسول ارشد نواز ستی الخیری صاحب اور معروف عالم دین حضرت علامہ محمد جہانگیر صاحب اور محترم حافظ وقاص صاحب ایک مصرع دے رہا ہوں اور عقیدت کے ساتھ پڑھے لکھے آبا بیٹھے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ. ایسے نہیں ایصال ثواب کی محفل میں بیٹھے ہیں, محبت کے ساتھ آواز بلند کہہ دیجیے سبحان اللہ اور عقیدت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ. ایسے نہیں ذرا ایصال ثواب کی نیت سے اور حصول ثواب کی نیت سے عقیدت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ. ہمارے بخاری شریف کی حدیث ہے, کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرتا ہے اس کو 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. تو محبت کے ساتھ آواز بلند ایصال ثواب کی نیت سے, حصول ثواب کی نیت سے عقیدت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ. حضرات علماء کرام کی توجہ چاہوں گا, ایک مصرع دے رہا ہوں کہ ہمہ قرآن پر شان محمد کے لوگوں, یہ جو سارے کا سارا قرآن ہے یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں ہے. فتوی امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت میرے مصطفیٰ کی شان میں نازل ہوئی. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا, علماء کی توجہ چاہوں گا. ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ کیا ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے جو رحیم ہے. صرفی ناوی تراکیب کے حوالے سے اگر اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, 7 نام اللہ کی جو رحمان ہے رحیم ہے. اور صرفی ناوی صاحب سے اگر اس کا ترجمہ کرا اشرع و مستطر ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. عالم نے سوال کیا کہ سارا قرآن میں نے پڑھا ہوا ہے, بتائیے اس میں مصطفیٰ کریم کی شان کہاں بیان ہوئی؟ امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی نے جب فرمایا کہ سارے کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا, قرآن کی ہر آیت میرے مصطفیٰ کریم کی شان میں نازل ہوئی, انہوں نے سوال کیا کہ اس میں کہاں مصطفیٰ کریم کی شان ہے؟ امام اہل سنت نے برجستہ جواب دیا, کہا مجھے یہ بتاؤ کائنات میں سب سے زیادہ رحمان اللہ کس پہ ہے؟ اس کو کہنا پڑا مصطفیٰ کریم پہ. پھر فرمایا بتاؤ سب سے زیادہ کائنات میں عالم کائنات میں سب سے زیادہ رحیم اللہ کس ذات پہ ہے؟ اسے کہنا پڑا کہ مصطفیٰ پہ. ہمارا قرآن بادشاہ محمد کے لوگوں یہ جو سارے کا سارا قرآن ہے یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں ہے, اور جس مصرے اور جس جملے میں مصطفیٰ کی شان بیان ہو اس کو کہتے ہیں نام. اور اگر میں کہہ دوں کہ سارے کا سارا قرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نعت ہے اور اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں, قرآن میرے مصطفیٰ کی رخ روشن کی نعت یوں پیش کرتا ہے, قرآن میرے مصطفیٰ کی زلف عنبری کی نعت یوں پیش کرتا ہے, واللیل اذا سجا قرآن میرے مصطفیٰ کے گولے گولے ہاتھوں کی نعت یوں پیش کرتا ہے, ید اللہ قرآن میرے مصطفیٰ کے سینہ اقدس کی نعت یوں پیش کرتا ہے, الم نشرح لک صدرک قرآن میرے مصطفیٰ کے رخساروں کی نعت یوں پیش کرتا ہے, قرآن میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی نعت یوں پیش کرتا
ہے مازاغ البصر، قرآن میرے مصطفیٰ کے سر سے لے کر پاؤں تک کی نعت یوں پیش کرتا ہے، نام ہوگا قرآن میرے مصطفیٰ کے یاروں کی نعت یوں پیش کرتا ہے، والذین معہ قرآن میرے مصطفیٰ کے شہروں کی نعت یوں پیش کرتا ہے، لا اقسم بہذا البلد قرآن میرے مصطفیٰ کی رسالت کی نعت یوں پیش کرتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سامعین ذی وقار، اس سے بڑی نعت میں نہیں پیش کر سکتا کہ محبوب اگر چادر مبارک اپنے کندھوں پہ رکھنا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور بابا بلند کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر سنت سمجھ کے آپ نے آنکھوں میں سرما ڈال دیا تو لوگ پتہ نہیں کیا الفاظ ادا کرتے ہیں، کوئی چادر اپنے کندھوں پہ رکھ لے کیا الفاظ ادا کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ محبوب اگر اپنی چادر مبارک اپنے کندھوں پہ رکھ لے، لوگوں اس سے بڑی نعت میں نہیں پیش کر سکتا، تو قرآن یوں بیان کرے یا ایھا المدثر، اور محبوب اگر چادر مبارک اپنے چہرہ مبارک پہ لے کے سو جائے تو قرآن یوں نعت بیان کرے یا ایھا المزمل۔ لوگوں نعت پڑھنا، نعت سننا یہ آج کی اختراع نہیں ہے، بلکہ یہ شیبہ خداوندی اور فریضہ خلائق سماوی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام مدحت و عظمت مصطفیٰ کے ڈھنکے چار دانگ عالم بجاتے رہے، بات حسان بن ثابت تک پہنچی تو حسان بن ثابت پکار اٹھے، واقسان من کا لم ترکت عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اور جب ہی سلسلہ نعت مصطفیٰ اہل مدینہ کی بچیوں تک پہنچا تو اہل مدینہ کی بچیاں پکار اٹھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ دار۔ اور جب ہی سلسلہ نعت مصطفیٰ سامعین ذی وقار المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ تک پہنچا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، لنا شمس وللہ فاک شمس شمسنا تطلع بعد العشاء۔ اور جب ہی سلسلہ نعت مصطفیٰ اہل بیت تک پہنچا تو امام زین العابدین اپنا سارا قربان اتار چکے، کربلا کی سرزمین ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، انہوں نے ہمیں عقیدہ دے دیا، یاسر بھائی انہوں نے ہمیں عقیدہ دے دیا کہ لوگوں خوشی کا موقع ہو تب بھی نعت مصطفیٰ پڑھو، غم کا موقع ہو تب بھی نعت مصطفیٰ پڑھو۔ سارا خاندان لٹا چکے، آنکھوں میں آنسو ہے، جو نعت پڑھتے ہیں وہ کمال کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک ادرک لزین العابدین۔ اور جب ہی سلسلہ نعت مصطفیٰ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچا تو آپ فرماتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو لقاک واختمی بحباک۔ اور جب یہ سلسلہ نعت مصطفیٰ شیخ سعدی تک پہنچا تو شیخ سعدی پکار اٹھے، بلغ اللہ بکمالہ کشفت جام جمالہ حسنت جمیل خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں، دنیا کی ہر زبان میں نعت مصطفیٰ لکھی گئی، پڑھی گئی، سنی گئی، سنائی گئی، عرفاء بیٹھے ہیں، صلحاء بیٹھے ہیں، اور تصوف کے ساتھ قلبی لگاؤ رکھنے والے بیٹھے ہیں۔ جہاں پہ امیر خسرو فرماتے ہیں نمی دادا چے بنزل بود شب جائے کے من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کے من بودم خدا خود میر مجلس بود اندر لامقا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم۔ اور جب ہی سلسلہ نعت مصطفیٰ زبان و بیان کی حدوں کو کراس کرتے ہوئے تاجدار گھوڑا تک پہنچا، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور بابا زمان کہہ دیجئے سبحان اللہ، تاجدار گھوڑا تک پہنچا تو تاجدار گھوڑا نے سرزمین گھوڑا سے صدا دی کہ اج سکھ کی طرح دی بندھیری۔
اج سکھ نکلا دی ودینی کیوں دل اداس گدینی لو لو وچ شوق چگیری اج نینا لایا کھچڑیا مکھ چند بدل شاشانی مت چمچے لال نورانی کالی زل تے اطلس بانی محبوب اکھی ہند مد بنیا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سج آنکھوں پہ رب نے شانہ تھا جے شان شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ماج ملکا ماکسن کا ماک ملکا کتھے میرے علی کتھے تیری صلاح مشتاق کیا کتھے جاڑیا ایک شعر پیر صاحب نے آج کے حوالے سے لکھا میرے خصوص شاہد بھائی یاسر بھائی اور بلال بھائی پیر صاحب فرماتے ہیں یوتی کا رب کا داس قصا میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور مصطفیٰ کریم کے امتی اور مصطفیٰ کریم راضی کب ہوں گے ایک دفعہ محبت کے ساتھ کہہ سبحان اللہ کب راضی ہوں گے جب مصطفیٰ کریم کے گناہگار امتی نیکوکار نہیں اچھا نواز صاحب نیکوکار نہیں گناہگار امتی جنت میں چلے جائیں پیر صاحب فرماتے ہیں یوتی کا رب کا داس کہ میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے مصطفیٰ کریم راضی کب ہوں گے جب مصطفیٰ کریم کے گناہگار امتی جنت میں چلے جائیں گے پیر صاحب فرماتے ہیں یوتی کا رب کا داس فتن پاتی پوری آس اسا لجپال کنیسی پاس اسا وشمت شمکا سی بڑیا سبحان اللہ ما اجملکا ما اکثرکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری صدا مشتاق کیا کتھے جا علیہ صرف صاحبی نجی بکار 2 سے 3 منٹ آپ کی مزید دوں گا اس کے ساتھ انشاءاللہ دعا ہوگی آج کا پڑھا لکھا نوجوان سوال کرتا کہ آپ قبروں پہ کیا لینے جاتے ہیں ایک سوال نوجوان نسل کرتی ہے کہ قبروں پہ کیا لینے جاتے ہیں میں آپ کو خصوصاً اللہ افضل البشر بعد الانبیاء یہ تحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کی قبروں کی زیارت اپنے والدین کے قبروں کی زیارت کی اور وہاں سورہ یاسین پڑھی سورہ یاسین پڑھی قبر والے کو تو فائدہ ہوگا آپ کو کیا فائدہ ہوگا کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کی وہاں سورہ یاسین پڑھی آپ کو بخش دیا جائے گا آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا دوسرے مقام پر کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کو اپنے والدین کریمین کے قبروں کی زیارت کی اور زیارت جب کی تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے ان کے نہیں آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے ان کے گناہ معاف ہوں گے لیکن جو آپ ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے اور آپ نے جب اپنے والدین کریمین کی قبور کی زیارت کی تو آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے زندگی میں انسان سے والدین کے ساتھ کبھی نافرمانی ہو جاتی اسی حدیث میں کریم آقا نے ارشاد فرمایا اگر آپ اپنے والدین کی قبروں پہ جاتے ہیں نا تو جس طرح آپ دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اچھے انداز سے پیش آتے تھے گویا آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں
ایک اور مقام پر کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے روز اپنے والدین کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، سورہ یاسین پڑھی، ہر حرف کے بدلے قبرستان کے لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور مقام پر مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان سے گزرا، کسی قبرستان سے گزرا اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، کون سی سورہ؟ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، آپ نے 11 مرتبہ پڑھی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ فوت ہو چکے ان فوت شدگان جو ہیں ان کی تعداد کے برابر آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آخری حدیث مبارکہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہوا اور سورہ یاسین پڑھی، جیسے ہی سورہ یاسین پڑھی قبرستان میں داخل ہوا، سورہ یاسین پڑھی، کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان میں جو عذاب ہو رہا تھا اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو لہذا اپنے والدین کریمین کی قبور میں ضرور حاضری کیا کریں، اور میں بارے دیگر آج کی اس محفل پاک میں تشریف لانے والے تمام احباب جو اظہار تعزیت کے لیے اہل خانہ کے ساتھ تشریف فرما ہوئے، میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دعا میں آپ کو شامل کرتا ہوں کہ آج کے دن میں نے چاہا کہ ایسا تحفہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں جسے آپ عمر بھر یاد رکھیں۔ پھر چند لمحوں کی سوچ نے میرے ہاتھ بلند کیے، کچھ لفظوں کے پھول، کچھ دعاؤں کے پنچھی میں نے آزاد کیے کہ آنے والے وقتوں میں خدا آپ کا دامن خوشیوں سے ہم کنار کرے اور اللہ رب العزت آپ سب کی عمر دراز کرے۔ جناب محترم، اللہ کا ذکر کرنے والی عظیم ہستی اور عظیم شخصیت صوفی عابد الخیری صاحب حاضرین عزیز وقار، ان کے فرزندان کے ساتھ میرا ایک خاص تعلق ہے، اور ایک شعر میں جب آج ان کو یہاں پہ نہیں دیکھ رہا تو میں ایک شعر تمام فرزندان کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ گیا تو دید اثر دے گیا، وہ گیا تو دید اثر دے گیا، غم ہماری ہمت سے بڑھ کر دے گیا، لے گیا آنکھوں کی ساری رونقیں اور بچھڑ جانے کا منظر دے گیا۔ یہ میرے دید اثر میں دعا بسا کیسے کہ جھیل میں تو کسی کا مکان نہیں ہوتا، بچھڑ ہی جاتے ہیں انوار وہ یہاں جن سے کبھی جدائی کا گمان نہیں ہوتا۔ وما علینا الا